بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 دسمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج اواری ہوٹل میں مسلم لیگ نون کا بڑا اکٹھ تھا اور نواز شریف کی بھی تقریر ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے آج یہ واضح کر دیا ہے اور ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ شہباز شریف نے جیل کی تیاری کر لی ہے، اور جو انقلابی تقریر آج انہوں نے کی ہے، انقلابی تقریر وہ تب ہی کرتے ہیں جب ان کو گرفتار کرنے کا ٹائم آتا ہے یا جیل جانے کا ٹائم آتا ہے۔ آج انہوں نے کیا کہا، نواز شریف نے کیا کہا، نواز شریف نے آج کیسے بڑے انقلابی شعر پڑھے، اور انقلابی جب ہو نہیں اور شعر پڑھو گے تو وہ شعر ہی آپ بھول جاؤ گے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے چھوٹے اور بڑے رہنما ایک دوسرے کو اب گالم گلوچ پر آ گئے ہیں، اور ایک ہی گروپ کے مریم نواز گروپ کے ہی 4 رہنما، ایک سینئر ایک جونیئر، ایک سینئر ایک جونیئر، اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے آ گئے ہیں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے 2 کیس ہیں مختصر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ارشد پپو قتل کیس عزیر بلوچ اور باقی ملزمان کے خلاف ایک اہم کیس ہے، اور ارشد پپو قتل کیس میں جو اہم پیش رفت ہوئی ہے آج عدالت کے اندر، عزیر بلوچ اور باقی ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ ارشد پپو سمیت 3 افراد کو قتل کیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کراچی میں آج اس کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ اس کیس میں جو اہم گواہ تھا استغاثہ کی جانب سے عابد انصاری، وہ عدالت میں آج پیش ہوئے۔ عزیر بلوچ اور ذاکر بلوچ کو جیل حکام کی طرف سے عدالت میں پیش کیا گیا۔ آج ملزم کے وکیل عدالت میں موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ گواہ پرجرا نہ کر سکے۔ عدالت نے اگلی تاریخ پر گواہ عابد انصاری، جو کہ مرکزی گواہ ہے اس کیس کا، اس کو اور باقی جو لوگ ہیں ان کو دوبارہ اگلی تاریخ پر بلا لیا ہے، اور ارشد پپو قتل کیس میں 4 گواہ رہ گئے ہیں، باقی جو ایویڈنس ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اور ارشد پپو قتل کیس میں یہ 2013 میں ارشد پپو کا قتل ہوا تھا۔ مقدمہ میں شاہ جہان بلوچ، عبد الرحمن اور دیگر نے ضمانت حاصل کر رکھی ہے، جبکہ مفرور ملزمان میں شیراز کامریڈ اور دیگر شامل ہیں۔ ملزمان نے 2013 میں ارشد پپو سمیت 3 افراد کو قتل کیا تھا، اور یہ سارے کا سارا معاملہ پھر چلتا آیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اور اس میں جو کیس ہے وہ اپنی فائنل سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف غیر قانونی بھرتیوں کا جو کیس تھا، اس میں نیب سکھر نے، عدالت جو نیب کی ہے سکھر کی، آج ملزمان کو سزا سنائی گئی ہے۔ سابق افسر کو درجنوں غیر قانونی بھرتیاں کرنے کا جرم ثابت ہونے پر یہ سزا سنائی گئی ہے۔ سکھر کی احتساب عدالت نے سانگڑ میں 94 غیر قانونی بھرتیاں کرنے پر سابق ڈی ایچ او کو 7 سال قید اور 10 کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق ڈی ایچ او ڈاکٹر غلام حسین کو احتساب عدالت نے سزا سنائی۔ احتساب عدالت سکھر کے جج فرید انور قاضی صاحب نے یہ محفوظ فیصلہ جو کیا تھا وہ آج سنایا ہے۔ ملزم ڈاکٹر غلام حسین کے خلاف بغیر اشتہار دیے نوکریوں کی بھرتی کا ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ ضلع میں گریڈ اے سے گریڈ 5 کی 94 بھرتیوں کے کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ عدالت کی جانب سے جو سزا سنانے کے بعد ملزم کو جیل بھیج دیا گیا۔ اس کیس کے اندر عدالت نے 7 سال قید اور 10 کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ سابق ڈی ایچ او جو سانگڑ ہیں ان کو، اور یہ زرداری مافیا کے اہم آدمی تھے جن کو آج عدالت نے سزا سنا دی ہے۔ دوسری طرف آج اواری ہوٹل میں ایک پروگرام تھا، اور یہ پروگرام جو خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے والد ہیں خواجہ رفیق، ان کے خواجہ رفیق شہید سیمینار آج منعقد ہوا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے بڑے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اور جب ان کی برسی یا ان کا کوئی دن آتا ہے تو اس پر بجائے اس کے کہ یہ لوگ قرآن خوانی کریں اور کوئی محافل کا انعقاد کریں، یہ اس پر بھی اپنی سیاسی تقریریں کرتے ہیں، اور وہ بھی اواری ہوٹل جیسے جو پلیسز ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر یہ تقریریں کرتے ہیں اور انقلاب کی باتیں کرتے ہیں۔ شہباز شریف اور نواز شریف جیسے لوگ، شہباز شریف آج بہت غصے میں نظر آئے۔ ایک شہباز شریف کا غصہ اس دن نظر آیا جب نیب نے ان کو گرفتار کیا تھا منی لانڈرنگ کیس میں، اور پہلا دن تھا جسمانی ریمانڈ کے لیے نیب عدالت میں پیش کیا گیا، اور شہباز شریف نے عدالت میں کہا میں نے کوئی وکیل نہیں کرنا، مجھے کوئی وکیل نہیں چاہیے، میں کیس لڑنا ہی نہیں چاہتا، مجھے ساری زندگی کے لیے جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیں، مجھے سزا سنا دیں۔
اب وہ ایسے نخرے کر رہے تھے اور ایسے عدالت کے سامنے ٹریٹ کر رہے تھے جیسے کہ وہ عدالت کو یا اداروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، جیسے اداروں کا ایک کوئی بڑا لاڈلا بچہ ہو اور اس کو اگر تھوڑی سی تکلیف مل جائے اور وہ غصے میں آ جائے اور وہ غصے کی وجہ سے جو ہے وہ لڑنا شروع کر دے، تو وہی حال تھا اس وقت شہباز شریف کا۔ آج دوبارہ شہباز شریف نے وہی زبان استعمال کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کے خلاف احتجاج شروع کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ تیاری کریں، عمران کا دھڑن تختہ ہونے کا وقت آ گیا ہے، عمران خان کے گھبرانے کا وقت آ گیا ہے، پاکستان میں بجلی نہیں آتی، پاکستان میں گیس نہیں ہے، 85 برسوں میں اندھیرے ختم کرنے کی حتی الامکان ہم کوشش کرتے رہے اور مزید بھی کریں گے جب ہمیں موقع ملے گا۔ میری بات چھوڑیں، میں تو جلد باز ہوں، میں تو ہمیشہ جلد بازی میں فکرے کہہ جاتا ہوں جو بعد میں یار لوگ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں میرا، بعض اوقات بات کرتے ہیں، کبھی طنز بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کئی لمحات میں نے کہہ دیا کہ یقیناً بہکا تو نہیں تھا، ہوش و حواس میں تھا، کوئی جادو ٹونے کا میں شکار نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے ان لمحات میں کہہ دیا کہ اگر ہم 6 مہینے میں بجلی کے اندھیرے دور نہ کر سکے تو میرا نام بدل دینا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، جتنے منہ اتنی زبانیں، اور نہ جانے لوگوں نے کیا کیا فکرے کسے، یہاں تک بات آئی کہ اچھا جی اب یہ نام بدل لیں، اور مجھے ذلیل کیا جاتا رہا، میری انسلٹ کی جاتی رہی۔ اب حکومت کو بھگانے کا وقت آ گیا ہے، لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کا وقت آ گیا ہے، اور میں اپنے کارکنان کو یہ کہتا ہوں کہ اب الیکشن کا وقت آنے والا ہے اور ان کو بھگانے کا وقت آنے والا ہے۔ اب آپ نعرے لگائیں گے اور عمران خان کو گھر بھگائیں گے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جب ہم سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، لیکن اب ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ میٹرو بس کو جنگلہ بس کہنے والے آج خود وہی دوبارہ تختیاں لگا رہے ہیں، اور ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ان کا گربان اور ہمارا ہاتھ ہو اور ہر حال میں ان کو گھر بھیجا جائے۔ بڑی آج جو انہوں نے تقریر کی انقلابی، ساتھ نواز شریف، اب نواز شریف تو پہلے سو کالڈ ایک انقلابی لیڈر ہیں، اور ان کا انقلاب تب تک ہی ہوتا ہے جب تک ان کو کچھ دیا نہیں جاتا، جیسے ان کو کچھ مل جاتا ہے تو پھر ان کا انقلاب۔ مشرف کے خلاف وہ جو بھی بات کریں، جب NRO ملا، ڈیل ہوئی، پھر وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ انقلاب وہی ہے۔ آصف زرداری کو کہتے تھے کہ ہم سڑکوں پر گھسیٹیں گے، اسی آصف زرداری کے ساتھ فرینڈلی اپوزیشن بھی کی انہوں نے، تو ان کا انقلاب تو ایسا ہے۔ اب نواز شریف تقریر کرتے ہیں، نواز شریف کہتے ہیں کہ میں بہت جلد پاکستان آؤں گا، میں پاکستان کے لیے میں راستہ دیکھ رہا ہوں۔ ایاز صادق نے بھی کہا کہ بہت جلد پاکستان آ رہے ہیں۔ اب وہ اس لیے بتا رہے ہیں صرف اپنے کارکنان کو یہ امید دلانے کے لیے کہ ایک تو یہ امید دلانے کے لیے کہ ہم آج بھی اہمیت کے حامل ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، ایک تو اپنے کارکنان کو وہ پھر اٹھانے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑ رہے ہیں اور اپنے خاص جو صحافی ہیں ان کے ذریعے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ اب یہ بتانا شروع کر دیے، مریم نواز نے بھی یہ کہا ہے، ایاز صادق نے آج کہا ہے، نواز شریف خود کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ جو کارکنان ہیں ان کو یہ اعتماد آ جائے کہ نواز شریف جو ڈرپوک اور بھگوڑے تھے، اب وہ غیرت کھا کے پاکستان واپس لوٹ رہے ہیں، اور اس امید سے کارکنان کام کرنا شروع کر دیں۔ واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے جب تک وہاں سے دھکے دے کر برطانوی حکام نہیں نکالتے، وہ نہیں آئیں گے۔ لیکن اپنے کارکنان کو وہ ایک ہمت دلانے کے لیے پھر اقبال کے شعر پڑھے، وہ بیڑا غرق کیا اقبال کے شعروں کا، اور پھر اکبر الہ آبادی کا ایک شعر پڑھا اور وہ بھول گیا، اور پھر اس کے بعد کیونکہ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے انقلابی شاعری سے، انقلاب سے، انقلابی باتوں سے، انقلابی تقریروں سے، انہوں نے تو ساری زندگی مکا اور تجارت کی ہے، تو وہ کہاں ان کو شعر آنے تھے۔ بہرحال دو جو لیڈرز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ایک سینئر لیڈر ہے شاہد خاقان عباسی اور وہ بھی مریم نواز گروپ کا ہے، اور ایک جونیئر ہے طلال چودھری۔ دوسری طرف سینئر ہیں احسن اقبال اور جونیئر ہے عابد شیر علی۔ عابد شیر علی نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت اور نواز شریف کی ذاتی وہ خدمت گزار ہے۔ طلال چودھری مریم نواز اور جاتی عمرہ کا ذاتی خدمت گزار ہے، جبکہ شاہد خاقان عباسی خود کو لیڈر سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کا، اور احسن اقبال بھی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں۔
اب ہوا یہ کہ کچھ دن پہلے طلال چودھری نے ایک زبان استعمال کی اور بلاول زرداری کے حوالے سے بڑی گندی زبان استعمال کی، پھر عمران خان کے حوالے سے کچھ باتیں کی۔ اس پر جو کہا گیا جو شاہد خاقان عباسی کی طرف سے، جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ تو آصف زرداری کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تو نہیں بہتر کرنا چاہتے، طلال چودھری جو یا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ کون طلال چودھری، وہ تو ایک نون لیگ کا کارکن ہے، ایسے کارکن تو لاکھوں ہیں، اور کیا وہ ایک کارکن ہے تو کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا وہ کوئی نون لیگ کا بیانیہ نہیں ہے، وہ ایک کارکن ہے اور ایسے تو لاکھوں کارکنان ہیں، اس کا طلال چودھری نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جیسا بھی ہوں آج تک کسی ایئرپورٹ پر میری پینٹ نہیں اتاری گئی۔ اب یہ کس کو جواب دے رہے ہیں؟ وہ شاہد خاقان عباسی کو۔ پینٹ تو شاہد خاقان عباسی کی اتری۔ دوسری طرف عابد شیر علی نے ایک ٹویٹ کیا اور عابد شیر علی کہتے ہیں کہ جو لگتا ہے کہ پختون بھائیوں میں تبدیلی کا جو کیڑا تھا وہ نکل گیا ہے، جو 8 سال سے ان کو تنگ کر رہا تھا۔ اب یہ آپ دیکھیں نا کیسے کیسے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو مریم نواز کے ساتھ رہتا ہے اور کیسی زبان استعمال کرتا ہے، تربیت دیکھیں، اور ایک نواز شریف کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی آپ زبان چیک کریں۔ اس پر احسن اقبال کہتے ہیں کہ میں اس ٹویٹ کو مسلم لیگ نون کی طرف سے ڈسون کرتا ہوں۔ ایسی زبان کا استعمال جس سے پاکستان کے کسی لسانی، نسلی یا مذہبی طبقہ یا گروہ کی کسی بھی لحاظ سے تضحیک کا پہلو نکرتا ہو، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، احسن اقبال سے کوئی پوچھے کہ اگر آپ کی اتنی ہی اوقات ہے اور اگر آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں تو جو سارا دن صفدر امان جو بولتے رہتے ہیں، اور وہ سب ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہوش میں نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ مدہوشی میں بولتے ہیں، اور کبھی وہ واش رومز کی ویڈیو کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ سوئمنگ پول کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، کیا کبھی آپ کے اندر اتنی غیرت بھی جاگی ہے کہ آپ اس کے بارے میں بھی کہیں کہ ہم صفدر امان کی بات کو ڈسون کرتے ہیں؟ تو تماشا نہ کریں، قوم جانتی ہے، خود آپ کی تربیت ہے جو آج نظر آ رہی ہے، اور اب آپ قوم کے سامنے بڑے مہذب بننا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی مہذب ہونا نہیں ہے، قوم سب سمجھتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔